ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ. ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے. یہ بنیادی وجہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے میں اہل حدیث کیسے ہوا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے دوست، کہ یار آپ اہل حدیث کیسے ہوئی، یا پھر اہل حدیث ہوتا کیا ہے. تو اس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. تقریباً آج سے 10 سال پہلے جب میں کراچی میں تھا تو مجھے علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. تو میں نے جو ہے اسلامک آن لائن یونیورسٹی جو ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپ صاحب نے قائم کی ہے، تو اس میں میں نے ڈپلوما کورس میں انرول کیا. اس میں جو ہے میں نے پڑھنا شروع کیا. تو اس کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا اور بہت مزہ آتا تھا اس کو پڑھنے میں، کیونکہ وہ جو بھی پڑھاتے تھے وہ قرآن و سنت میں اس کا ریفرنس دیتے تھے. تو ہم نے عقیدہ پڑھنا شروع کیا. عقیدے میں ہم نے وہ چیزیں پڑھی جو آج تک ہم نے نہیں پڑھی تھی. ہم نے پڑھا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے اور اپنی عبادت میں اکیلا ہے. اور یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سنت سے سکھائی گئی. کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس کا ریفرنس موجود نہیں تھا. تو ہم اس کے اوپر شک بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو بھی بات اس میں ہمیں پڑھائی جاتی تھی وہ ہمیں جو ہے اس کا ریفرنس دیا جاتا تھا، جس کو ہم چیک کر سکتے تھے قرآن و سنت میں. تو اس وقت تک مجھے اہل حدیث کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اہل حدیث ہوتا کیا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے، اہل حدیث کیا ہوتا ہے، دیوبندی کیا ہوتا ہے. مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا. اس کے بعد پھر جو ہے ہمیں جو ہے نماز کا جو ہے وہ ٹاپک آیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. تو جب میں نے اس میں پڑھنا شروع کیا نماز کا طریقہ، جیسے ہی جس طرح میں عقیدہ ہمیں قرآن و سنت کے دلائل اور ریفرنسز سے پڑھایا جاتا تھا، ایسے ہی ہمیں نماز بھی ریفرنسز سے پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے. کہ اگر ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، کندھوں تک اٹھانے ہیں تو کیوں اٹھانے ہیں. حدیث کا ریفرنس ہمیں دے دیا جاتا تھا کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے. اس کے بعد ہمیں ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں، اس کا ریفرنس ہمیں دیا جاتا تھا. اس کے بعد ہمیں رکوع کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی تھی. تو جو نماز ہم نے پڑھی وہاں پہ اور جس کا ریفرنس انہوں نے ہمیں قرآن و سنت میں دیا. قرآن میں نماز کا نام ہے کہ نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں سکھایا. قرآن نماز کا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. تو ہمیں اس میں پڑھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، پھر ہاتھوں کو سینے پہ باندھتے. جب رکوع کرنے جاتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع کے لیے جاتے ہوئے اٹھاتے تھے. اسی طرح تیسری رکعت کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، جو آج تک میں نے نہیں کیا تھا. اور میں بہت حیران تھا، اور میں اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے یا نعوذ باللہ یہ غلط ہے. کیونکہ وہ ہمیں ریفرنسز دیتے تھے، بخاری کے، مسلم کے ہمیں ریفرنس جب ہم دیں گے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کہ یہ بخاری اور مسلم قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، سب سے اوتھینٹک کتاب ہے. جب انہی کتابوں کے ریفرنسز ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیسے کر سکتے تھے. تو پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید اس طرح کے نماز پڑھنے والے لوگ شاید پاکستان میں موجود نہیں ہیں. ابھی تک مجھے اہل حدیث کا پتہ بھی نہیں تھا، نہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ اہل حدیث بن جاؤ. مجھے لگا کہ ایسے لوگ شاید نہیں، شاید مجھے جو ہے پاکستان سے باہر جانا پڑے. مجھے تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ قطر کا اور یہاں وہاں کا مجھے تھوڑا اندازہ تھا، شاید میں نے کبھی ٹی وی میں ایسی نماز دیکھی ہو. تو میں نے پروگرام بنایا کہ شاید ہو سکتا ہے میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں اور میں قطر میں جو ہے وہ وہاں، کیونکہ یہاں تو کوئی ہے نہیں اس طرح نماز پڑھنے کا. تو پھر کسی طرح مجھے یہاں کسی نے بتایا، یا اتفاقاً میں کسی مسجد میں گیا کسی علاقے میں، وہاں مجھے اس طرح کی نماز پڑھنے کو ملی جیسے میں نے قرآن و سنت میں یعنی حدیث میں پڑھی تھی اور سیکھی تھی. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو واقعی میں یہاں پہ ایسے لوگ ہیں. پھر میں وہاں کے امام صاحب کے پاس گیا، ان سے میں نے بات کی. انہوں نے جو ہے مجھے بتایا کہ اس طرح جو ہے آپ فلانا جہاں سے کتاب لے لو. شاید اس وقت بھی انہوں نے مجھے اہل حدیث کا نام نہیں بتایا تھا. پھر میں کچھ علماء سے ملا جنہوں نے میری رہنمائی کی اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائی، لیکن اہل حدیث کا مجھے صحیح معنوں میں علم نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں کوئٹہ آیا، اور کوئٹہ میں جب میں نے سنت کے کی طرح سے نماز پڑھنا شروع کی
جب میں سنت کے مطابق نماز پڑھنا میں نے شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض شروع کر دی، لیکن کسی نے بھی مجھ پہ اعتراض اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ جو حدیث کے خلاف نماز پڑھ رہے ہو. سب نے اعتراض اس وجہ سے کیا کیونکہ میری نماز ان کے فقہ کے مطابق نہیں تھی. آج تک کسی نے 10 سال ہو گئے مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آج تک بھی کسی نے ایک بھی صحیح حدیث پیش نہیں کی جس میں یہ صاف صاف کہو کہ جیسے نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں وہ نماز غلط ہے. کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا اور قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا. اہل حدیث جو بھی نماز میں جس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، جس طریقے سے رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ سب حدیث میں صحیح روایت میں موجود ہے. کیونکہ اہل حدیث تو کرتے ہی وہی ہے جو صحیح روایت میں موجود ہو، جس کے اوپر شک نہ ہو. تو اس طرح جو ہے پھر مجھے پتا چلا کہ عرب جو ہیں مکہ اور مدینہ والے وہ بھی اہل حدیث ہیں، وہ بھی ایسی نماز پڑھتے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے اس بات سے بڑا افسوس ہوا کہ ہمیں ایک جھوٹ سکھایا جاتا تھا بچپن سے. جو ہمارے خاندان میں جو لوگ تھے جن کا تعلق تبلیغی جماعت جو رائے ون والی تبلیغ ہے ان سے تھا، تو ہم ایک جھوٹ بولتے تھے کہ جو ہمارا جو مسلک ہے، جو دیوبند تھا ہمارا مسلک، وہ جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے عرب میں جو جن کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ویسا ہے. ہم بریلویوں سے اچھے ہیں کیونکہ بریلویوں کا عقیدہ ان سے الگ ہے، ہمارا عقیدہ ان کے مطابق ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ ایسے. تو ہمیں یہ جھوٹی تسلی دی جاتی تھی کہ ہمارا عقیدہ ویسے ہی ہے جیسے مکہ اور مدینہ کا. لیکن اب مجھے پتا چلا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں آپ کو کہیں بھی تعویذ نظر نہیں آئے گا. مکہ اور مدینہ میں آپ کو کبھی بھی تیسرا 40واں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. مکہ اور مدینہ میں آپ کو حلالہ نظر نہیں آئے گا. پھر میں کوئٹہ آیا اور میری ملاقات ہوئی اہل حدیث عالم سے جو پہلے جن کا تعلق دیوبند مسلک سے تھا، پھر وہ اہل حدیث ہوئے تھے. تو ان سے جب میں ملا تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے کتنے سال تبلیغی جماعت میں گزارے اور پھر کس طرح وہ اہل حدیث ہوئے. پھر انہوں نے میرے سامنے جو کتابیں رکھی اور ان کتابوں میں سے جو عقائد نکالے تو میں حیران ہو گیا کہ جس چیز کا الزام دیوبند مسلک کے لوگ بریلوی مسلک کے لوگوں کو دیتے ہیں وہی ساری چیزیں ان میں موجود تھیں. جیسے علم غیب، آپ کہتے ہو کہ علم غیب آپ دوسروں کو دیتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہی چیزیں مجھے ان کی کتابوں میں نظر آئی. ان کی سر فہرست کتاب فضائل اعمال میں کہ ایک شخص، ایک قصہ میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جنت اور جہنم کو دیکھتا ہے دنیا میں بیٹھ کر. جنت اور جہنم، نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک آدمی ہے اور دنیا میں بیٹھ کر جنت جہنم کے نظارے کرتا ہے. تو ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ آیا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار دیکھا، میں اس کے ساتھ کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے یہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا، چیخنے لگا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اس کو یہ یہاں پہ بیٹھ کے زمین کے اوپر بیٹھ کے جنت اور جہنم کے نظارے کر رہا ہے. کیا علم غیب نہیں ہے یہ؟ تو اس نے جب دیکھا کہ رونے لگا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے، تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا چلو میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کو. تو میں نے کیا کیا، میں نے جو ہے 70,000 کا ورد پڑھا تھا تو میں نے اپنے دل میں جو ہے وہ ورد اس کے نام اس کی ماں کے حوالے کر دیا، یعنی میں نے ان کے حصے میں ڈال دیا. تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایک دم سے ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میری ماں کو آپ جنت لے کے جا رہے ہیں. تو کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں، جو میرے بڑے ہیں، میرے دادا ہے جنت میں جہنم میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت دے، لیکن مجھے تو نہیں پتا. کس انسان کو پتا ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ جنت میں ہے جہنم میں؟ کون یہ علم غیب کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کو ان کی کتابوں میں اس سے بھی بڑے بڑے قصے نظر آئیں گے، اس سے بھی بہت بڑے بڑے قصے نظر آئیں گے اور ایسے بھی قصے نظر آئیں گے جو اس میں ویڈیو میں نہیں کہہ سکتا. تو جب یہ چیزیں میرے سامنے آئے، پھر انہوں نے میرے سامنے اہل حدیث کا مسلک رکھا کہ اہل حدیث قرآن و سنت کو ماننے والے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. اہل حدیث صرف اور صرف قرآن اور سنت کا دفاع کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ فلانے اہل حدیث عالم نے یہ کہا. ہم کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب تک اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم اس بات کو مانیں گے. اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کا طریقہ ہے. اگر آپ بھی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں تو پھر آپ بھی اہل حدیث مسلک پہ ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ کو جو ہے اہل حدیث کا لیبل لگانا پڑے گا. نہیں، اگر آپ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں
اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو پھر آپ اہل حدیث مسلک پہ ہیں۔ تو پھر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنی نماز کو سنت کے مطابق کریں۔ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو میں اس ویڈیو کو اور طویل نہیں کرنا چاہتا، تو یہ کچھ وجوہات کہ کس طرح میں اہل حدیث ہوا، اور یہ میرا منہج ہے۔ اگر اس میں غلطی پہ ہوں تو آپ بھائی جو ہے میری رہنمائی فرمائے، لیکن رہنمائی قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، صحیح روایات کے ساتھ کرے۔ آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ اپنے تک رکھیں۔ اپنی ناپسند کو اسلامی نام دینا اور اس کو مکروہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام پہ آپ کی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔ یہ دین ہے اللہ کا، اور یہ دین اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس دین کو اترتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور یہ اپنی اصل حالت میں آج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں، اور قرآن و سنت پہ جو ہے ہمارا ایمان ہو، ہماری زندگی اسلام کے اوپر چلے اور ہماری موت ایمان پہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔